السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک پیشنٹ آئیں آج میرے پاس، بزرگ خاتون تھیں، ان کے گھٹنوں کا پرابلم تھا اور ان کے اس سارے کیس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور میں اس لیے اس کیس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے معاشرے کا ایک نمائندہ کیس ہے۔ اکثر لوگ پیشنٹس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، لیکن میں پرسنلی مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کو پبلک کیا جائے اور کسی کی پرائیویسی یا اس کی ول کو جو ہے کمپرومائز کیا جائے۔ تو البتہ یہ ہے کہ میں ان کا کیس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہتا ہوں ایسے یونیک کیس اور اتنے کمپلیکیٹڈ کیسز، تاکہ ہمارے عام لوگوں کو پتہ چل جائے اور ہمارے لوگوں کو آگاہی ہو جائے اور پھر وہ اپنے کسی بھی صحت کے ایسے پرابلم کے بارے میں کوئی غلطی نہ کریں۔ ناظرین، بزرگ ایک خاتون، ان کے بیٹے میرے پاس لے آئے ان کو، اپنی والدہ کو۔ اب ان کا پرابلم یہ تھا کہ پہلے انہیں ہلکا پھلکا گھٹنے میں درد ہوا تو انہوں نے اپنے تئیں کوئی میڈیسن، پین کلر گھروں میں جیسے ہوتی ہیں وہ لینا شروع کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پرابلم بڑھتا گیا۔ پھر وہ درد تھوڑا سا اس قدر زیادہ تھا کہ انہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کام کاج ہیں، اس میں پرابلم ہو رہا تھا اور درد بہت شدید ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئے بڑے شہر میں، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے گھٹنے میں انجیکشن لگا دیا۔ اب انجیکشن لگا تو وقتی طور پہ وہ ٹھیک ہو گئیں اور واپس آ گئیں گھر، درد نہیں تھا، وہ اپنے روٹین کے معمول کے کام کاج کرنے لگ گئیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو درد پھر سے جاگنے لگا، وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ اسی گھٹنے میں لگا دیا انجیکشن۔ اب وہ اسی طرح ہوا، کچھ عرصہ بالکل ریلیف رہا، لیکن اس دفعہ جو وہ افاقہ تھا وہ تھوڑے سے کم وقت کے لیے تھا، لیکن پھر سے بڑا شدید درد اور بڑا، خیر اسی کشمکش میں، اور انہوں نے بہت زیادہ آپشن لیے علاج کے لیے، مختلف شہروں میں گئے اور مختلف طریقوں سے ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن دن بدن ان کا جو پرابلم تھا وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ پھر میرے پاس تشریف لائے تو میں نے جب دیکھا انہیں تو ان کا گھٹنا سوجا ہوا تھا اور بڑا شدید پین تھا، ان کے پاؤں میں، ٹانگوں میں پین تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ماں جی کا ویٹ شروع سے زیادہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل ٹھیک تھیں، ان کا بلڈ پریشر نہیں تھا، کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جب سے یہ گھٹنوں کا پرابلم ہوا ہے اور جب اس کی شدت بڑھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرابلم اور بھی بن گئے۔ ان کو درد کی ادویات کھانے سے ان کا معدہ خراب ہو گیا، ان کا جو کولیسٹرول تھا وہ بڑھ گیا، ان کا ویٹ بڑھ گیا اور بلڈ پریشر ان کا بڑھ گیا، اور ساتھ ساتھ میں اب پری ڈائبیٹک بھی، مطلب شوگر کی ابتدا ہونے لگی ہے ان کی جسم میں۔ تو یہ ساری کمپلیکیشن اس ساری پیچیدگی کے بعد شروع ہوئے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا کیس تھا، وہ جب میں نے دیکھا تو ان کی جو گھٹنے کے اندر جو کارٹیلیج ہوتی ہے، جسے گودا سا کہتے ہیں یا کارٹیلیج عام طور پر ہم کہتے ہیں، وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ان کی جو ایکس ریز تھے ان کے پاس، اس میں ہڈیوں کے بہت بری طرح سے نوکیں بنی ہوئی تھیں اور بڑا شدید ترین ٹینڈرنس جسے کہتے ہیں ہم، پین بہت شدید ترین تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک نمائندہ کیس کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ ساری چیز میں نے رکھی۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا صحیح طریقہ کیا تھا اور غلطی کہاں پہ ہوئی۔ ناظرین، یہ باتیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا آپ توجہ سے سنیں گے۔ ناظرین، یہ جو اس طرح کے درد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عام لوگوں میں اتنی بڑی زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی۔ جیسے چھوٹے یا دور دراز علاقوں میں ری ہیبلیٹیشن سائنسز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، فزیکل تھیراپی کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوا اس کیس میں کہ انہیں پین کلر انہوں نے کھائیں، تقریباً 6 مہینے سال انہوں نے پین کلر کھائیں۔ اس سے پین کلر کے اپنے افیکٹس ہوتے ہیں۔
اگر آپ لمبے عرصے کے لیے پین کلر آپ کو آئیڈیا ہو یا کبھی خدا نخواستہ تجربہ ہوا ہو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس سے یقیناً آپ کا معدہ ضرور خراب ہوگا، اور معدے کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ہمارے جو جسم کے اندر اعضاء ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ یکدم سے ظاہر نہیں ہوتے، لیکن معدہ ضرور خراب ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ خراب ہوا، اس کے بعد جب درد جب بڑھی تو اس درد کو فوراً کم کرنے کے لیے ان کے گھٹنے میں اسٹیرائڈ انجیکشن لگا دیا گیا۔ اب ناظرین، یہ ایک عام پریکٹس ہے، ہمارے پاس گھٹنوں کے جوڑوں کے جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے تقریباً 70 سے 80%، یعنی 100 میں سے 70 یا 80%، 80 مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہی ہسٹری ہوتی ہے کہ جی ہم نے انجیکشن لگوائے تھے، وقتی طور پہ آرام آ چکا تھا، لیکن بعد میں پھر ہوتا کیا، اب میں آج آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گا۔ اچھا چلیں ہم پہلے اماں جی کے اس کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے جب انجیکشن لگوا لیا تو وہ اسٹیرائڈ انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن لگانے سے انہیں وقتی طور پہ بالکل افاقہ آ گیا، درد ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ جب گھر واپس آئیں تو چونکہ گھریلو خاتون تھی، ایک گاؤں میں رہتی تھی، تو ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں ہماری جو گھریلو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ اب یہاں ناظرین تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، ٹیکنیکلی ہوا کیا، جو چیزیں گھٹنوں کے جوڑ کے اندر، جو لیگامنٹ، جو ٹیشوز، جو مسل پہلے سے خراب چل رہے تھے، ان کو وقتی طور پہ سلا دیا گیا اس اسٹیرائڈ انجیکشن کے ساتھ، اس دوائی کے ساتھ۔ لیکن دوا کا اثر یہ ہوا کہ درد تو وقتی طور پہ ختم ہو گیا، مریض کو درد محسوس نہیں ہوا بالکل بھی، لیکن اندر جو ٹیشوز تھے، جو ہڈیاں تھیں، جو نوکیں بن رہی تھیں، وہ رگڑ کھا رہی تھیں، وہ اسی طرح خراب ہو رہی تھیں، ان میں ٹوٹ پھوٹ ویسے ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ انہوں نے کام کاج اسی طرح کیے، اسی طرح وزن اٹھائے، اسی طرح سارے روزمرہ کے معاملات کیے، تو وہ اندر تو جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ زیادہ ہوتی رہی۔ جو ہی دوائی کا اثر ختم ہوا تو جو درد ان کو پہلے اگر ہم کہیں کہ 10 حصے ہوتے ہیں ایک درد کے، گریڈنگ کریں تو پہلے اگر 8 گریڈ کی درد تھی تو وہ بڑھ کے اب 10 ہو گئی، تو بڑھ گئی، تو پھر دوبارہ سے جب انہوں نے انجیکشن لگوایا تو وہ تھوڑا عرصہ تو کم ہوئی، پھر بہت شدید ہو گئی۔ ناظرین، ہونا یہ چاہیے تھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ غلطی تو یہ ہوئی کہ جب انہیں انجیکشن لگے تھے تو اس کے بعد ڈاکٹرز کو بھی چاہیے تھا کہ انہیں وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف ریفر کرتے کہ درد کم ہو چکا ہے، اس کے بعد گھٹنے کے اندر جو خرابی ہے، جو ٹیشوز ڈیمیج ہو رہے ہیں، جو ہڈیوں میں سپیس کم ہو رہا ہے، اس سپیس کو واپس ٹھیک کیا جائے، ہڈیوں کے درمیان جو فاصلہ ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، ہڈیوں کے اندر جو گودا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے اوپر زیادہ کمپریشن آ رہا ہے، پریشر آ رہا ہے، سٹریس آ رہا ہے، اس سٹریس کو مینیج کیا جاتا فزیکل تھیراپی کے تھرو یا میڈیکل جو ریہیبلیٹیشن سائنسز کی اپروچ ہے اس کے تھرو جوڑ کو واپس اپنی اوریجنل نارمل جگہ پہ لایا جاتا، لیکن وہ تو ہوا نہیں، وہ اسی طرح کام کاج کرتے رہے، وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوا، اور وہ درد جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، بلکہ خطرناک ترین حد تک وہ جوڑ جو ہے خراب ہو گیا، سوجن ہو گئی، درد ہو گئی۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے پاکستان میں ہمیں بے شمار پیشنٹس یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور ابھی جو میری باتیں پاکستان کے کسی بھی مقام سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی دیہات سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو جو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے وہ بہتر ان چیزوں کو فیل کر سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، جو اس طرح کے پرابلم میں ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں کہ دوائیاں کھانے سے کیا ہوا، پھر انجیکشن لگانے سے کیا ہوا، پھر جب شدت اختیار کر گئے گھٹنوں کی کیا صورتحال ہوئی، سویلنگ ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، وزن بڑھ گیا۔ اچھا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انجیکشن لگنے کے بعد وہ گھٹنے کے جوڑ کی یا کوئی بھی جوڑ ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں چونکہ ہمارا ٹاپک آج یہ ہے گھٹنے کا جوڑ، تو اس کی ریپیئرنگ، اس کی مینٹیننس کرنی چاہیے تھی، اس کی مرمت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہوئی نہیں، وہ اور زیادہ خراب ہوتا گیا اور اس طرح سے وہ درد خطرناک ہو گیا۔
ناظرین اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اول تو یہ ہے کہ اگر آپ کو درد اب میں یہاں ایک اور بات بتاؤں. اب وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مریضوں کی تشخیص کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، پیشنٹ کی ہسٹری نہیں لی جاتی. اب یہاں ان اماں جی کے یہ ہوا کہ ان کا ایک بڑا آپریشن ہوا تھا، TH کہتے ہیں جسے ہسٹیکٹمی کہتے ہیں، خواتین میں یہ ایک آپریشن ہوتا ہے، بڑا آپریشن ہوتا ہے. اس کے لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگا تھا. اس ٹیکے کے بعد ان کی جو کمر کے پٹھے ہیں وہ سخت، یہ میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ کمر کے درد کی وجہ سے گھٹنوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. یہ ایک الگ سی ایک ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں پوری تفصیل سے بتا چکا ہوں. میں پھر بھی کسی دن آپ کو پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر کمر کے پٹھے سخت ہو جائیں تو اس کی وجہ سے گھٹنوں کے جوڑ کیوں خراب ہوتے ہیں اور کیسے خراب ہوتے ہیں. اچھا بہرحال ان کا یہ گھٹنوں کی جوڑ جو خراب ہوئے بھی ہیں تو بنیادی طور پہ ان کے وہ جو ریڑھ کی ہڈی میں لگنے والا ٹیکا تھا ان کے آپریشن کے لیے وہ وجہ بنا تھا. ان کے کمر کے پٹھے سخت ہوئے، کمزور ہوئے، انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے سارا پریشر گھٹنوں کے اوپر آیا. بنیادی ان کا وجہ تو بیماری کی وجہ یہ تھی. ان کی تشخیص بہرحال اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، گھٹنوں کے اوپر فوکس کیا گیا صرف، چونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے ہاں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ درد ہے بس اسی درد کا علاج کریں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ درد ہو کیوں رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے. بہرحال تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اماں جی کو گھٹنے کا درد ہوا کیوں، اس خرابی کو ایڈریس کیا جاتا، اس کو مینیج کیا جاتا تو وہ گھٹنے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جانے تھے بہت شروع میں، آغاز میں. بہرحال وہ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جب انجیکشن لگ چکا تھا تو اس کے بعد یہ جو مریض ہیں اماں جی، ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو ریہیبلیٹیشن پروٹوکول فالو کرنے چاہیے تھے، اور اس سے ان کے گھٹنے کی جوڑ کی ریپیئر ہوتی، ان کی مینٹیننس ہوتی، مرمت ہوتی، وہ پٹھے کا جوڑ مہینے ڈیڑھ میں بالکل ٹھیک ہو جاتا. ادھر سے دوائی کا اثر ختم ہوتا، ادھر گھٹنے کا جوڑ بھی ٹھیک ہو جاتا اور یہ بہترین زندگی گزار سکتی تھی. ناظرین جب گھٹنے کے جوڑ کے اندر جو کارٹیلیج ہوتی ہے جب اس حد تک ڈیمیج ہو جائے کہ بالکل اس میں کرچیاں بن جائیں، آپ گھٹنا بند کریں تو اس میں آوازیں ایسے پاپنگ ساؤنڈز آئیں، اس میں بڑی بری طرح سے آوازیں آئیں، تو یہ ایک سٹیج ہوتا ہے جس سے جو آپریشن کے بغیر پھر کوئی اس کا آپشن نہیں رہتا. ناظرین یہ ایک ایسا کیس ہے جو ہمارے معاشرے کا نمائندہ کیس ہے. میرے پیشنٹس چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، جو بھی ہماری اردو سمجھتا ہے، جو بھی ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہیں یا ہمارے ملک سے باہر وہ اس وقت ہیں، جو ہماری یہ سنتے ہیں باتیں، تو ہم سب ایک، میرے مریض میری کمیونٹی ہے، میرا گھر ہے، میری فیملی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مریضوں کو میں یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں اویئرنیس دوں، تاکہ اگر وہ ان کے ارد گرد کوئی عزیز و اقارب، کوئی ان کا پیارا اگر اس پرابلم میں ہے تو وہ یہ جان لے کہ ایسے پرابلم کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس بیماری کے بارے میں کیسے میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے. میرے اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا. آپ کا بھی کوئی پرابلم ہو، اور ہاں یہاں پہ میں ایک بات اپنے تمام مریضوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ لوگ مختلف شہروں سے، مختلف مقامات سے مجھے فون کرتے ہیں، لیکن دن کے اوقات میں بہت معذرت چاہوں گا، میں آپ کی بات بالکل بھی توجہ سے نہیں سن سکتا. عموماً جمعے کے دن ہماری ہاسپٹل سے چھٹی ہوتی ہے. آپ آسانی کے لیے جمعے والے دن مجھے دن میں فون کر لیا کریں، اور یا اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو آپ مجھے جسٹ میسج کر دیا کریں. میں آپ کو ایک ٹائم بتا دیا کروں گا، اس ٹائم پہ آپ اگر وہ ٹائم آپ کے لیے ایزی ہو اور پاسبل ہو، اس ٹائم پہ آپ کا مجھ سے بات کرنا، تو مجھے کنفرم کر دیا کریں تاکہ میں اس وقت پہ پھر آپ سے بات کر سکوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں پیشنٹس کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن وہ اس ٹائم پہ کسی بھی وجہ سے مجھے بات نہیں کر سکتے، تو پھر باقی پیشنٹس جو مجھ سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو میں وہ ٹائم نہیں دے پاتا، تو وہ پھر پیشنٹ جو ہے نا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے بالکل آپ ایک ٹائم، اسپیسیفک ٹائم میں اگر مجھ سے بات کر لیں، اپنا کیس ڈسکس کر لیں، تو پھر آپ کو بھی آسانی ہوگی اور مجھے بھی آسانی ہوگی. میں اپنے تمام سننے والوں کا، اپنے تمام جو مجھے اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں، مجھے اپنا ہم ایک فیملی ہیں، مجھے
اپنا سمجھ کے اپنے مرض کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب پیشنٹ ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ مجھے جن لوگوں نے ایکنالج کیا میری ایفرٹس کو، میری ان ویڈیوز کو، کہ جی آپ بہت سادہ انداز میں بہت تفصیل سے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو مجھے آپ اوپنلی شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔